السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لہو سے لال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 71۔ اگر آپ نے ابھی تک میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ ایک ملاقاتی کمرہ تھا، ایک کشادہ کمرہ جس کے وسط میں دو کرسیاں اور درمیان میں ایک میز تھی، مگر آج کوئی شیشے کی دیوار نہ تھی کیونکہ گواہ نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا تھا۔ اس لیے ان لوگوں کو بنا کسی رکاوٹ کے ملنے کی اجازت مل چکی تھی۔ ایک کرسی پر وہ بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے پرسکون سے انداز میں۔ نہ تو اس کو کوئی ہتھ کڑی لگائی گئی تھی اور نہ ہی کوئی زنجیریں تھیں۔ کچھ دیر بعد اس کمرے کا دروازہ کھلا، اس نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، مگر ایک مدھم سی مسکان نے لبوں کو چھوا تھا۔ کوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اسی جانب چلا رہا تھا۔ وہ اس سے 10 قدم کی دوری پر تھی۔ حسن اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، وہ اپنے قدموں پر پلٹا تھا۔ وہ سامنے جہاں چلی آ رہی تھی وہیں رک گئی تھی۔ ان دونوں کے سوا وہاں کوئی نہ تھا۔ حسن نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر اس کو بوجھل قدم اٹھاتے دیکھا۔ وہ بمشکل چل رہی تھی۔ حسن نے وہ بقیہ 9 قدم خود طے کیے تھے۔ وہ آسودگی سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ وہیں کھڑی تھی۔ قدموں تلے زمین تھی یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی۔ سر پر آسمان تھا کہ نہیں اس کو نہیں معلوم تھا، اور دل دھڑک رہا تھا یا نہیں وہ اس چیز سے بھی یکسر انجان تھی۔ اس کے دماغ میں بس چند لمحے پہلے اس کے بولے گئے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ باز کر اس کو اندھا گونگا اور بہرا کیے ہوئے تھے۔ حسن کرداوی ہی شیس حسن افندی ہے، جس کو کالی دنیا میں شاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں اس کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں، مگر میرے پاس دینے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں نے کچھ وقت اس کے ساتھ گزارا ہے اور اس دوران میں نے اس سے بڑا درندہ اور وحشی نہیں دیکھا۔ وہ لوگوں کی جان لینے سے پہلے ایک پل کے لیے نہیں سوچتا۔ وہ سب کو اپنے اشاروں پر نچاتا ہے۔ وہ آنکھوں سے قید کرنا جانتا ہے۔ حال ہی میں ملک میں پھیلنے والی جلدی بیماری کے پیچھے بھی وہی ہے۔ وہ اپنی لیب میں انسانوں پر تجربات کرتا ہے اور وائرسز بناتا ہے۔ وہ لوگوں کو انسان نہیں جانوروں کی طرح سمجھتا ہے۔ وہ ہر چیز کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس نے مجھے جوزف کے پاس اپنی جاسوس بنا کر بھیجا اور پھر مشن پر مجھے جا کر ریسیو بھی کیا۔ اس لیے میرے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ بن گیا، مگر میں یہ بھول چکی تھی کہ وہ ایک شیطان ہے اور شیطان کبھی نہیں بدلتا۔ اس نے کچھ ایسا کیا کہ میں اس کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ کیا آپ اس بات کے بارے میں بتانا چاہیں گے؟ آفیسر نے پہلی بار اس کو ٹوکا تھا۔ نہیں، میں اس بارے میں بات نہیں کر سکتی، مگر اس بات کی وجہ سے وہ میرے دل میں اپنا مقام کھو چکا ہے۔ اس لیے میں اپنے پورے ہوش و حواس میں حسن کرداوی یعنی شیس حسن افندی کو اپنا اور اس قوم کا مجرم ٹھہراتی ہوں۔ کیا آپ پر کوئی دباؤ ہے؟ آفیسر نے اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر پوچھا تھا۔ دباؤ ہی تو ختم کیا ہے، خوف ہی تو مٹایا ہے۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ کیسا خوف؟ اپنوں کو کھو دینے کا۔ کیسے اپنے؟ میرے بابا، کہتے ہوئے اینا نے کھچکی لی۔ وہ اس کے قابو میں ہے، آپ فکر نہ کریں، ہم ان کو بازیاب کروا لیں گے۔ آفیسر نے اس کو دلاسا دینا چاہا۔ نہیں، ہم لوگ 392 پر یقین رکھنے والے۔ 392؟ آفیسر الجھا۔ ہم لوگ مقصد کی راہ میں چلنے والے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم اس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دیں جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ اینا نے اپنی بات کا مفہوم سمجھایا تو آفیسر کی آنکھیں پھیل گئی۔ کچھ دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ اس نے میز پر اپنا سر ٹکا دیا۔ کیا میں ایک بار اس سے مل سکتی ہوں؟ وہ گمسم سے لہجے میں بولی تھی۔ کیا اب بھی؟ آفیسر کو اچنبھا ہوا۔ ہاں، آخری بار۔ اینا پھیکا سا مسکرائی۔ ٹھیک ہے۔ آفیسر نے لیڈی آفیسر کو اشارہ کیا اور اس وقت وہ اس شخص کے سامنے کھڑی تھی جس کو ابھی ابھی اپنا مجرم ٹھہرا کر آئی تھی۔ حسن اس کی حالت دیکھ کر ایک پل میں جان گیا تھا کہ وہ کیا بیان دے کر آئی ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر زخمی سا مسکرایا۔ اس نے اینا کو دونوں شانوں سے تھاما۔ خدا غارت کرے۔ اینا کے لب پھڑپھڑائے۔ اٹس اوکے، حسن نے سرگوشی کی۔ خدا غارت کرے، اینا پھر سے بولی۔
اس کی آنکھیں ہوا میں ہی کہیں ٹک گئی تھیں، وہ اپنے حواس میں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اٹس اوکے لٹل اسپائی، اس نے نرمی سے اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا اور ایک بازو اس کے گرد حمال کر کے اس کا کندھا سہلایا۔ خدا غارت کرے، وہ پھر سے بڑبڑائی، جس اینا کو میں جانتا ہوں وہ اتنی کمزور تو نہیں کہ ایک سچ بولنے پر اس طرح بکھر جائے۔ وہ مسکرا دیا۔ اینا ہنوز سکتے کسی کیفیت میں تھی۔ تم بے شک بابا کو مار ڈالو۔ اس کی آواز گونجی تو حسن پھر سے مسکرا دیا۔ مگر میں وہ غلطی نہیں کروں گی جو حریہ نے کی تھی۔ میں اپنے ایمان پر اپنے دل کو ترجیح نہیں دوں گی۔ اینا کی پلکیں ہنوز ساکت تھی۔ حسن کا دل ڈوب سا گیا تھا حریہ کے ذکر پر۔ اچھا ٹھیک ہے، جو کرنا تھا وہ تو کر دیا، اب کیوں پریشان ہو؟ اس نے اینا کا کندھا سہلایا تو اینا نے گردن اٹھا کر اس کو دیکھا۔ وہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں کوئی تاریکی نہیں تھی، کوئی سحر نہیں تھا۔ وہ آنکھیں صاف تھی، ہر عیب سے صاف تھی، ہر مکاری سے شفاف۔ اینا پلک تک نہ چھپک پائی۔ کیا تم پچھتا رہی ہو؟ وہ نرم سے لہجے میں بولا تو اینا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، مگر لبوں سے نہیں کا الفاظ ادا ہوا تھا۔ حسن پھر سے مسکرایا۔ وہ اس کی حالت سمجھ رہا تھا اور آج ایسا شاید پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اس کی حالت سے محفوظ نہیں ہوا تھا۔ تم چاہو تو مجھے مار بھی سکتے ہو، جان لے سکتے ہو میری، وہ گم سے انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تو حسن نے آئیبرو جھکائے۔ اور میں ایسا کیوں کرنے لگا؟ کیا پہلے تمہیں لوگوں کی جان لیتے ہوئے کوئی وجہ درکار ہوتی تھی جو اب ہوگی؟ اینا نے بنا پلکے جھپکے پوچھا تو حسن نگاہیں چرا گیا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ اس کو کوئی وجہ نہیں چاہیے ہوتی تھی۔ اس نے کیوں وہ رنگ بنایا؟ کیوں اس نے وہاں موت کے سوداگر بنائے؟ کیا صرف پیسے اور پاور کے لیے؟ پیسہ تو اس کے پاس پہلے ہی بہت تھا۔ شیز کے حصے کے شیئرز اتنے تھے کہ وہ ساری زندگی بھی بیٹھ کر اڑاتا تو ختم نہ ہوتا۔ اور پاور، کیا رحمان کرداوی نے مرنے کے بعد وہ اس کی کرسی پر بیٹھا تھا؟ نہیں تو، یعنی اس کو پاور کی بھی بھوک نہیں تھی۔ اگر یہ سب پیسہ اور پاور نہیں تھا تو کیا تھا؟ کیونکہ یہ تو وجوہات تھیں جو ہمیشہ ہائی لائٹ کیا کرتا تھا، مگر آج وہ دونوں وجوہات کہیں غرق ہو گئی تھیں اور حسن کے پاس اینا کے سوال کا واقعی کوئی جواب نہ تھا۔ کوئی ایسا عذر نہ تھا جس کو پیش کرنے کے بعد وہ اپنے گناہوں کی جسٹیفیکیشن دے سکتا، کیونکہ گناہ کی کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی ہی نہیں ہے، برائی کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ برائی اختیار کرنا ہماری چوائس ہے، مجبوری نہیں۔ اور اس بات کا احساس آج حسن کو ہوا تھا۔ کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے سے ایک صدا گونجی تھی کہ حسن، تمہارے پاس آج کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے؟ کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ اینا نے دوبارہ اس کو مخاطب کیا۔ وہ ابھی تک اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ حسن نے نگاہ نہیں ملائی تھی۔ اینا کا بدن، اس کا دماغ تھک چکا تھا۔ وہ دوبارہ اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی تھی۔ مجھے مار دو حسن، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ وہ اپنے مجرم کے حصار میں کھڑی اسے اپنے لیے موت کا سوال کر رہی تھی، اور مجرم اس کے اس سوال پر مسکرا رہا تھا۔ میں تمہیں نہیں ماروں گا اینا، وہ نرمی سے بولا تھا، کیونکہ مجھے ہی میرا عشق ہی مار ڈالے گا۔ اس کی گھٹی گھٹی سی آواز نے حسن کے بدن کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ اس کو اپنی شریانوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کو لگا تھا کہ آج اگر اینا مزید کچھ بولی تو وہ شاید اپنی سزا پوری کرنے کے لیے زندہ نہیں بچے گا۔ خاموش ہو جاؤ۔ دوسرا ہاتھ بھی اس کے گرد باندھ دیا گیا۔ اینا نے کھچکی لی۔ مضبوط انسان اپنے فیصلوں پر پچھتاتا نہیں ہے، اس نے سرگوشی نما انداز میں کہا۔ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، وہ دوبارہ سسکی تھی۔ جانتا ہوں، تم شفاف ہو اور میں ایک گدلے پانیوں کا تالاب۔ تم ایسے کیوں ہو حسن؟ ایناب کی بات بلند آواز میں چیخی۔ شش شش، حسن نے اس کا چہرہ اپنے سینے میں غرق کر دیا۔ او میرے خدایا، میں کیا کروں گی؟ میں برباد ہو چکی ہوں، میں اپنے دل کے ہاتھوں برباد ہو چکی ہوں۔ حسن، خدا غارت کرے تمہیں، وہ دہائی دے رہی تھی۔ حسن اس کی بددعائیں مسکرا کر سن رہا تھا، جیسے اس کو اینا کے یہ الفاظ سکون بخش رہے ہوں۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اس کے سینے پر اپنا غم بہاتی رہی اور اپنے آنسوؤں سے اس کے سینے پر اپنی بربادی کی داستان رقم کرتی رہی تھی۔ پھر وہ الگ ہوئی۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے۔ حسن نے ابھی تک اس کے گھر اپنا حصار نہیں توڑا تھا۔ امید ہے کہ ہم دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے۔
وہ اپنے آنسو صاف کرتی مضبوط لہجے میں بولی تو حسن نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اینا اس کے حصار سے نکلی اور 2 قدم پیچھے ہنسی۔ حسن نے اس کی جانب دیکھا، اس کو آج اپنی آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں اور لڑکی آج اس کو تباہ و برباد کر کے جا رہی تھی، اور وہ کھڑا مسکراتا رہا تھا۔ وہ جو اپنی آنکھوں کی قید کر کے اپنے الفاظ کے سحر سے مقابل کو ختم کر دیتا تھا، آج وہ خود کو زنجیروں میں جکڑا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اینا اپنے قدم پیچھے لیتی رہی حتیٰ کہ وہ کمرے کے بند دروازے سے جا ٹکرائی۔ اس نے ایک آخری نگاہ سامنے کھڑے شخص پر ڈالی جس کی آنکھوں میں کچھ نہ تھا، کوئی تاثر، کوئی جذبہ، کچھ بھی نہ تھا۔ وہ کسی پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑا تھا۔ کاش وہ اینا کو روک لیتا، کاش وہ کہہ دیتا کہ اینا اپنا بیان بدل دو، کاش وہ کہہ دیتا کہ اینا میرے ساتھ رہو، کاش وہ کہہ دیتا کہ اینا مت جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ مگر یہ کاش، بس کاش ہی رہ گیا تھا۔ وہ تو جاتے جاتے اس کی آنکھوں میں پچھتاوا تک نہ دیکھ پائی تھی۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے آخر یہ سب کیوں کیا، مگر وہ کوئی سوال کر ہی نہ پائی، اس لیے وہ اس آدھی ادھوری ملاقات کو سمیٹ کر وہاں سے چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں ایک بار پھر سے سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے لڑکھڑایا اور پھر جا کر واپس اسی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دماغ کی شریانیں پھٹنے کو تیار تھی مگر وہ ضبط کی شدت سے بیٹھا رہا تھا۔ وہ ملاقاتی کمرے سے نکلی تو ایک لیڈی آفیسر نے اس کو بازو سے تھام لیا، کیونکہ اس کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت ڈھہ جائے گی۔ آفس میں اس وقت آفیسر اپنی سربراہی نشست پر، 2 لوگ مہمان کی کرسی پر موجود تھے۔ مگر ابھی ہمیں اس کی ضرورت ہے، بیان لینا تھا، آپ لوگ لے چکے ہیں، اب اس کو روکنے کا کوئی جواز نہیں، احمد نے مضبوط لہجے میں کہا۔ مگر سر، ابھی ٹرائل چلنا ہے، اس طرح اگر وہ لڑکی یہاں سے چلی گئی تو مشکل ہو جائے گی۔ ٹرائل کے لیے اس کا اعترافی بیان کافی ہے۔ وہ جن معاملات یعنی کہ اینی شاہد تھی بتا چکی ہے، اس لیے مزید اس کو روکنا فضول ہے۔ اس لڑکی پر انحصار کرنے کے بجائے اپنی ڈیوٹی پوری کریں اور باقی کی انویسٹیگیشن خود کریں آپ لوگ۔ اب کی بار ابراہیم بولا تھا۔ آفیسر نے گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کا حسن سے کیا تعلق ہے؟ اس ملک کی نیشنلٹی ہے میرے پاس، اس لحاظ سے میں یہاں کا شہری ہوں، اور حسن اس ملک کا دشمن، تو اس کے لیے کیا کوئی ناطہ ہونا ضروری ہے؟ ابراہیم کرخت لہجے میں بولا تو احمد نے اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ جبڑے بھیجتے رخ پھیر گیا۔ آپ پیپرز بنا دیں، وہ لڑکی ہمارے ساتھ جائے گی، اور یہ میرا آرڈر ہے۔ احمد ٹانگ پر ٹانگ جما گیا۔ آفیسر نے چاروں ناچار فائل بنا دی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو لیڈی آفیسر اینا کو تھامے اندر داخل ہوئی۔ ابراہیم فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچا تھا۔ اینا، اس نے لڑکھڑاتی اینا کو تھاما۔ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ پلکیں تک نہیں چپک رہی تھی۔ ابراہیم نے مڑ کر ایک قہر بھری نگاہ آفیسر پر ڈالی۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، پوچھ لیں بے شک۔ آفیسر نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ لڑکی یہ حالت کیسے ہوئی؟ اب کی بار احمد کو ٹرایا تھا۔ آفیسر کے ماتھے پر پسینہ چمکا تھا۔ وہ ایک VIP کیس تھا، اس لیے وہ سب بہت احتیاط سے کام کر رہے تھے، کیونکہ حسن کے ساتھ ساتھ بہت سارے ملکوں کے مافیاز اس میں انوالو تھے۔ اگر لڑکی کو کچھ ہوا تو اچھا نہیں ہوگا۔ احمد اس کو وارننگ دیتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ابراہیم اینا کو لے کر جا چکا تھا۔ سب پہر ہو رہی تھی اور مسلم کوارٹر کے ایک چھوٹے سے گھر کے آنگن میں اس وقت بھی دھوپ تھی۔ وہ 2 منزلہ مکان تھا جس کی نچلی منزل پر سیڑھیاں تھیں جو کہ گیٹ کے ساتھ ساتھ بلائی منزل کی جانب جاتی تھی۔ گیٹ کھلا تو ایک چھوٹی سی لڑکی ہاتھ میں ایک پیکٹ پکڑے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سر پر 3 کونوں والا اسکارف تھا اور کپڑے صاف ستھرے۔ وہ اس پیکٹ کو اٹھائے نچلی منزل پر ہی بنے گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے ایک برآمدہ اور 2 کمرے تھے۔ ایک کمرے میں ہی کچن کا سامان رکھا ہوا تھا، جبکہ ایک کمرے میں سونے کے لیے جگہ تھی۔ جگہ یعنی وہاں کوئی فرنیچر نہیں تھا، بس ایک چٹائی تھی کھجور کی جس کو بستر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ سنان کہاں ہو؟ وہ کمرے میں آئی تو کمرہ خالی تھا۔ اس نے وہ پیکٹ اٹھا کر دوسرے کمرے میں رکھا اور پھر اسی کمرے میں آئی، مگر سنان گھر نہیں تھا۔ سلوا کر اس چٹائی پر چت لیٹ گئی اور دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر سر کے نیچے رکھا وہ چھت کو گھور رہی تھی۔ وہ خوش اور مطمئن نظر آتی تھی۔ امو، میرے پاس
بہت سارے پیسے ہیں، میں آپ کو پیسے بھیجوں گی۔ وہ خوش سی تھی۔ امو، پتہ ہے وہ آدمی مجھے اچھا لگا، اتنے سے کام کے اتنے پیسے دے کیا، اب میں اس کا ہر کام کر دیا کروں گی۔ وہ خود غلامی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے پاؤں ہلا رہی تھی۔ وہ کافی پرجوش سی تھی۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا، پہلے ایک لاٹھی اندر آئی اور پھر کسی کے قدم آ گئے۔ آ گئے تم؟ سلوا اٹھ کر بیٹھی۔ ہاں، باہر بہت گرمی ہے۔ وہ آ کر کچھ فاصلے پر ایک اور بچھی ہوئی چٹائی پر بیٹھ گیا۔ تو کیا کرنے گئے تھے اتنی گرمی میں باہر؟ سلوا اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ پنکھا چل رہا تھا مگر ہوا برائے ہی نام ہی تھی۔ کوئی کام ڈھونڈنے گیا تھا؟ سنان نے سر پر بندھا ہوا رومال اتار رکھا تھا، وہ اسی سے اپنا چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ کیا ضرورت ہے کام کی؟ میں کر تو رہی ہوں، اور اب تو ہمارے پاس بہت سارے پیسے آ گئے ہیں۔ ابھی ہم نے گھر لیا ہے، پھر دیکھنا میں اپنا کاروبار کروں گی۔ اس کی بات پر سنان پہلے تو حیران ہوا، پھر ہنس دیا۔ اچھا، کون سا کاروبار؟ میں ایک کھلونوں کی دکان بناؤں گی۔ وہ پرجوش سی اپنا پلان بتا رہی تھی۔ ارے واہ، کھلونے ہی کیوں؟ سنان دلچسپی سے سن رہا تھا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ کھلونے کتنے قیمتی ہوتے ہیں۔ وہ بتاتے بتاتے کھو سی گئی۔ کیا تم جانتے ہو سنان کہ کھلونے کتنے قیمتی ہوتے ہیں؟ اس نے اداسی سے پوچھا۔ کتنے؟ سنان نے اسی کے انداز میں پوچھا جتنی قیمتی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ بالکل اتنے ہی قیمتی ہوتے ہیں کھلونے۔ وہ 6 سالہ بچی بہت بڑی بات کہہ گئی تھی، اور اس کی بات نے سنان سے اس کی قوت یا گوئی بھی چھین لی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا؟ تمہیں کھلونے پسند نہیں؟ سلوا نے اس کو خاموش دیکھا تو بولی۔ سنان ہوش میں آیا۔ نہیں تو پسند ہے، مگر مگر ابھی تو تم چھوٹی ہو نا، اس لیے مجھے کام کرنا چاہیے۔ پیسے جتنے بھی ہوں ایک دن ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی چھڑی اپنے ساتھ رکھتا وہیں دراز ہو گیا۔ ہاں تو میں کما رہی ہوں نا، مگر مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اس آدمی کے لیے دوبارہ کوئی کام کرنا چاہیے۔ سنان آنکھیں موندتا ہوا بولا تو سلوا کھسک کر آگے کو ہوئی۔ مگر کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی اتنے کام کے اتنے پیسے نہیں دیتا، رحم دل چڑیا۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی غلط کام کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اف! سلوا نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ اپنے ماتھے پر دے مارا۔ تم کتنا سوچتے ہو سنان؟ وہ بس کام کرواتا ہے اور پیسے دیتا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ غلط کام ایسے نہیں کیے جاتے۔ وہ سمجھداری سے سر ہلاتی بولی تو سنان نے اس کی جانب کروٹ لی جس جانب سے اس کو سلوا کی آواز آ رہی تھی۔ اور کیسے ہوتے ہیں غلط کام؟ غلط کام جیسے لوگوں کو مار دینا اور دھماکے کرنا جس سے ہم بچے راتوں کو سہم کر اٹھ جاتے ہیں، وہ کسی کے ملک پر قبضہ کرنا، یہ سب ہوتے ہیں غلط کام۔ سلوا نے اپنی سمجھ کے مطابق غلط کام کی تشریح کی تو سنان خاموش ہو گیا۔ وہ اس بچی کو نہیں سمجھا سکتا تھا کہ غلط کاموں کی فہرست بہت لمبی ہوتی ہے، جس میں کسی کی جان لینا ایک انتہائی اقدام ہے۔ اس سے پہلے بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ موت تو آخری سٹیج ہے، اصل تباہی تو زندگی اور موت کے بیچ میں ہوتی ہے۔ میں افطار کا سامان لے کر آئی ہوں، آج شام کو افطاری کے بعد سوکھ جاؤں گی، شاید کوئی مزدوری مل جائے۔ وہ کہتی ہوئی جمائی لیتی لیٹ گئی۔ ابھی ظہر ہوئی تھی اور عصر میں کچھ وقت تھا، اس لیے وہ کچھ دیر سستانا چاہتی تھی۔ افطار میں گھنٹہ باقی تھا جب گھر میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ آیت سر جھکائے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی کوئی رائٹنگ کر رہی تھی۔ میں کون سا ڈریس پہنوں؟ میرال اس کے پاس دو باربی فراکس لے کر آئی تھی، ایک پنک تھی اور ایک بلو۔ کوئی سا بھی پہن لو۔ آیت اپنے کام میں مگن رہی۔ تم بہت بورنگ ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں کھیلتی۔ وہ ناک سکیڑ کر بولی تو آیت نے پلٹ کر دیکھا۔ میں بورنگ نہ بھی ہوں تم تب بھی میرے ساتھ نہیں کھیل سکتی۔ اس نے جیسے کڑوی حقیقت کا تماچا مارا تھا میرال کے منہ پر۔ واٹ ایور! میرال آنکھیں گول کرتی وہاں سے چلی گئی۔ پنک ون از بیٹر، کہتے اس نے خود ہی ایک پنک فراک اٹھایا اور ڈریسنگ میں چلی گئی۔ اسکیچ بک کے صفحے پر رنگوں کی مدد سے ایک ڈرائنگ ابھر رہی تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح ایک ہیپی فیملی کا خاکہ تھا، مگر آج اس خاکے میں وہ نیلی آنکھوں والی لڑکی نظر نہیں آ رہی تھی۔ آیت نے رنگ بھرنے کے بعد گردن ذرا اوپر اٹھائی
اس خاکے کو دیکھا، وہ بہت پیارا تھا، جس میں ایک آدمی، اس کے ساتھ کھڑی ایک لڑکی جس کے سنہری بال تھے، اور اس لڑکی کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی، اور ان کے درمیان دو لڑکے کھڑے تھے جو کہ ہم عمر تھے۔ آیت اس ڈرائنگ کو دیکھ کر مسکرائی، پھر اس نے ایک اور پیپر نکالا اور ایک پینسل اٹھائی۔ اب اس میں وہ ایک خاکہ بنا رہی تھی، ایک چھوٹی سی لڑکی کا جس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ اس نے وہ خاکہ مکمل کیا اور اس پیپر کو تراش کر اس ہیپی فیملی کے اسکیچ کے پاس کر کے دیکھا۔ وہ انہی کا حصہ لگ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اس ناممکن سی کاوش کو دیکھتی رہی اور پھر اس نے اس نیلی آنکھوں والی لڑکی کا خاکہ پکڑا اور کینچی کی مدد سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ اپنی اس کارروائی میں مگن تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی بھاری قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ آیت مگن سے کینچی چلا رہی تھی، اس کو اپنے گرد نواح کی کوئی خبر نہ تھی۔ ہاؤ آر یو لٹل پرنسس؟ آیت کے کان کے پاس سرگوشی ہوئی تو وہ سانس تک روک گئی۔ آیت کے چہرے کا رنگ ایک پل میں سرٹ ہوا تھا۔ اس آدمی نے آیت کے ہاتھ سے کینچی پکڑی اور ایک نظر سامنے پڑی اسکیچ بک کو دیکھا۔ دس از ناٹ رائٹ پرنسس، لیٹ می کمپلیٹ دس، کہتے اس نے ایک سرخ رنگ کا مارکر اٹھایا اور اسکیچ میں موجود تمام کرداروں کے گلے پر ایک ایک لائن لگا دی۔ وہ یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے گلے کٹ گئے ہوں۔ پھر اس نے ایک کونے میں اسی مارکر سے دو اسکیچ بنائے، ایک چھوٹی سی لڑکی جس کی آنکھیں نیلی تھیں اور ایک آدمی جو اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ وہ دور سے اس خاندان کو دیکھ رہے تھے۔ اٹ لکس پرفیکٹ، کہتے اس نے مارکر کا ڈھکن بند کیا اور دوبارہ آیت کے عقب میں دونوں جانب ہاتھ رکھ کے جھک گیا۔ تم نے نہیں بتایا کہ کیسی ہو تم؟ اس نے گردن جھکا کر آیت کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت تھی اور رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ وہ بچی سانس بھی روک گئی تھی۔ پھر وہ ترچھا سا مسکرایا اور آیت کے کان پر جھکا۔ تم جو بھی فیملی بناؤ گی اس کا یہی حال کروں گا میں پرنسس، اس لیے خوابوں میں جینا چھوڑ دو۔ وہ تاریک آواز میں سرگوشی کرتا پیچھے ہٹا۔ ڈریسنگ کا دروازہ کھلا تو سامنے میرال کھڑی تھی جس نے ایک بیبی پنک کلر کا فراک پہن رکھا تھا اور گلے میں سفید موتیوں کی مالا تھی۔ اس نے جی جان سے تیاری کی تھی، بال بھی اچھے سے بنائے ہوئے تھے، میچنگ ہیلز پہنے وہ پرجوش سے کھڑی تھی۔ ماموں آپ کب آئے؟ وہ بھاگ کر اس شخص کے ساتھ لگی اور وہ زمین پر بیٹھا اور میرال کو گلے لگا لیا۔ وہ ایک 40 سالہ مرد تھا جو اس وقت ایک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا، ہاف سلیوز ٹی شرٹ اور ہاتھ پر ایک برانڈڈ گھڑی بندھی ہوئی تھی، مگر پھر بھی وہ شخص کسی قسم کی کشش سے عاری تھا۔ نقوش نارمل تھے، البتہ بائیں گال پر داڑھی کے نیچے ایک چھوٹا سا کٹ کا نشان تھا جس پر ٹانکے لگے ہوئے تھے، زخم نہیں تھا، بس نشان تھا۔ ابھی ابھی ماموں کی جان، اس نے میرال کے دونوں گال بڑے پیار سے چومے تھے۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور گھوم کر اپنے فراک کی نمائش کی۔ پرفیکٹ، اس آدمی نے کہا تو میرال خوشی سے واپس اس کے پاس آئی۔ کیا آیت ریڈی نہیں ہوگی؟ اس نے مڑ کر ایک نظر سن سی بیٹھی آیت کو دیکھا اور دوبارہ میرال کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ سڑیل ہے، میرال نے سرگوشی نما انداز میں کہا تو وہ شخص کہکا لگا کر ہنس دیا۔ اٹس اوکے دین، ہم لوگ ہی انجوائے کرتے ہیں۔ وہ آنکھ دبا گیا۔ میرال منہ پر ہاتھ رکھے ہنسی دبا گئی۔ تم چلو نیچے، سبحان ڈھونڈ رہا تھا تمہیں۔ میں ابھی آیا، اس نے رازداری سے کہا تو میرال سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ آیت ہنوز سی اسی حالت میں تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، وہ اپنے ہاتھ جھاڑنے لگا، پھر وہ آیت کی ڈیسک کے پاس پہنچا۔ اس نے جھٹکے سے آیت کو اٹھایا اور ڈیسک پر بٹھا دیا۔ آیت کی نیلی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوب گئی تھیں۔ وہ اس کے دائیں بائیں جانب ہاتھ رکھ کر کھڑا تھا۔ آیت اب کانپنا شروع ہو چکی تھی۔ آئی لائک دس آیت، ایسے ڈری سہمی سی، مجھے ایسی آیت پسند ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے تاریک سی آواز میں کہا تو آیت نے دونوں ہاتھوں کو ملا کر اپنی کپکپاہٹ کو قابو کیا۔ مجھے باہر جانا ہے، آیت آنسو سے تر چہرہ لیے بولی تھی۔ چلی جانا، مگر کیوں نہ کچھ پرومسز ریپیٹ کر لیے جائیں، اس کے معنی خیز انداز میں کہا تو آیت نے آنسو پونچھے۔ شاباش، گڈ گرل۔ اس نے آیت کے آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آیت چھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ اس شخص کی آنکھوں میں غصے کی سرخی امڈ آئی۔ اس نے آیت کو گردن کی پشت سے جکڑا اور چھٹکے سے سامنے کیا، پھر دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ صاف کیا۔ ڈونٹ ڈو دس اگین، وہ آنکھیں نکال کر بولا تو سہمی سے آیت نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گڈ گرل، کہتے اس نے آیت کا گال تھپتھپایا۔ اب بتاؤ، ماما بابا کو کیا ہوا تھا؟
وہ اب سیدھا ہو کر کھڑا ہوا اور سینے پر دونوں بازو لپیٹے۔ ایکس ایکسیڈنٹ ہوا تھا، آیت نے لرزتی آواز میں کہا تھا۔ گڈ، کیسے ہوا تھا؟ کیک لینے گئے تھے۔ واو، آیت تو بہت ذہین بچہ ہے۔ وہ اس کو داد دے رہا تھا مگر آیت کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اور کیا ہوا تھا؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ اور تایا آئے تھے، ماما بابا کو ہسپتال لے کر، وہ لوگ مر گئے تھے، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ ارے واہ، اس نے مصنوعی انداز میں اس کو داد دیتے ہوئے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ ویل ڈن۔ اب میں جاؤں؟ آیت نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایک جھٹکے میں قریب ہوا اور ایک بار پھر سے آیت کے دونوں جانب ہاتھ جمائے۔ آیت دوبارہ دم ساتھ گئی۔ تم جانتی ہو نا تم کیوں زندہ ہو؟ تم جانتی ہو نا کہ تم کیوں زندہ ہو؟ وہ سر گوشی نما انداز میں بولا۔ آیت نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ بیس کی ہو کر مجھے وہ سب کرنا ہے جو آپ کہیں۔ اس نے کپکپاتے ہوئے اپنا جملہ بولا۔ یس، ویری گڈ، تو تم بہت زیادہ ذہین ہو۔ اب جاؤں؟ آیت دوبارہ کپکپائی۔ ارے تم ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ کہتے اس نے ایک ہاتھ سے آیت کا گال چھوا۔ آیت پیچھے ہٹی۔ مجھ سے ڈرا مت کرو۔ وہ گردن ایک جانب گرا گیا۔ آیت نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی۔ اوکے فائن، جاؤ۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ آیت چھٹکے سے چھلانگ لگا کر ڈسک سے اتری اور آنسو صاف کرتی باہر بھاگ گئی۔ پیچھے کمرے میں ایک آدمی کا کہکا گونجا۔ رات کے سائے ہر سو پھیل رہے تھے۔ آزاد اور قیدی، ہر کوئی اس تاریکی میں برابر کا حصے دار تھا۔ روشنی سب کے مقدر میں ہو یا نہ ہو مگر تاریکی سب میں برابر بانٹی جاتی تھی۔ صفا سیڑھیاں چڑھتی ہوئی آئی تو ایک دم کسی چیز سے ٹکرائی۔ وہ لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ منہ کے بل نیچے گرتی کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو تھام لیا۔ صفا کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ کے اس کا دل حلق کو آیا تھا۔ اس کا رخ ہنوز نیچے کی جانب تھا جہاں اگر وہ کوئی گرتی تو شاید زندہ نہ بچ پاتی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ زہرا نے اس کو جھٹکے سے کھینچ کر سامنے کیا تو صفا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ دوبارہ بولی تو صفا نے حلق تر کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا پورا وجود شل ہو چکا تھا۔ اس نے ہاتھ سے ہی ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ دھیان رکھا کریں۔ زہرا ایک مسکراہٹ اچھالتی سیڑھیاں اتر گئی جبکہ صفا کتنی ہی دیر اسی ٹرانس میں کھڑی رہی تھی۔ پھر وہ خود کو نارمل کرتی آگے بڑھ گئی۔ اس کا رخ مرجان اور یاقوت کے کمرے کی جانب تھا۔ زہرا، وہ لاؤنج میں پہنچی تو منال نے اس کو اشارے سے پاس بلایا۔ جی؟ زہرا ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو یہاں۔ انہوں نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ زہرا کچھ الجھی مگر پھر اس نے ہر سوچ جھٹک دی۔ تم ابراہیم کی پہلی بیوی کو کتنے عرصے سے جانتی تھی؟ وہ رازداری سے بول رہی تھی۔ زہرا نے چمبے سے دیکھا۔ بولو بھی۔ انہوں نے زور دیا تو زہرا نے سر ہلا دیا۔ 5 سال سے۔ اچھا، کیا تم اس کے تایا آزاد حسن کے بارے میں جانتی ہو؟ اب کی بار ان کی آواز مزید مدھم تھی۔ زہرا نے حیران ہو کر ان کا چہرہ دیکھا۔ بولو۔ وہ پھر سے بولیں تو زہرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا تم اس کے ماں باپ کا نام بتا سکتی ہو؟ انہوں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ ہاں، ان کی والدہ کا نام شہرین اور والد کا نام شیس ہے۔ زہرا نے تصدیق کی تو منال کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ان کا پورا وجود برف ہو رہا تھا۔ اور وہ دونوں آج کل کہاں ہوتے ہیں؟ انہوں نے دھڑکتے دل کے ساتھ ایک آس لیے پوچھا تھا۔ ان دونوں کی موت ہو گئی تھی آج سے 10 سال پہلے۔ زہرا کے الفاظ نے منال کا دل بند کر دیا تھا۔ درد کی ایک شدید لہر دوڑ گئی تھی پورے جسم میں۔ کیا مطلب؟ ان کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ یعنی وہ 10 سال پہلے کار حادثے میں ختم ہو گئے تھے۔ زہرا کی بات پر انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا اور زہرا کو جانے کا کہا۔ وہ کچھ دیکھ کر الجھی سی ان کی حالت دیکھ رہی تھی پھر وہاں سے چلی گئی۔ منال نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہچکیاں دبائی تھی۔ وہ ان کی بہن تھی، ان کی ماں جائی، ان کا خون۔ ان کو لگا وہ 10 سال پہلے نہیں بلکہ آج مری ہے اور آج ہی ان کے سینے پر یہ زخم لگا تھا۔ اسی حالت میں بیٹھی تھی کہ سفیان گرسی گھر میں داخل ہوئے۔ ان کو یوں لال پیلا ہوتے دیکھا تو اپنا بیگ رکھتے فوراً ان کے پاس پہنچے۔ منال، کیا ہوا؟ وہ ان کے ساتھ آ کر بیٹھے۔ سفیان، انہوں نے ایک ہچکی لی۔ کیا ہوا ہے منال؟ انہوں نے منال کے ہاتھ
پکڑ کر مس لے، مگر وہ بس ہچکیوں میں روئے جا رہی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے، ڈراؤ مت مجھے، تم جانتی ہو میں مزید کوئی صدمہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ خود بے بسی سے بولے تھے۔ منال نے ان کی جانب دیکھا۔ بولو، کیا ہوا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ سفیان، میری میری بہن۔ کیا ہوا؟ پلوشہ آپا ٹھیک ہے؟ ان کے دماغ میں بس ایک ہی نام آیا تھا۔ منال نے نفی میں سر ہلایا۔ شہرین۔ وہ بمشکل شہرین کا نام لے سکی تھی۔ شہرین؟ جیسے کہ انہوں نے یاد کیا ہو۔ ہاں، میری بہن شہرین، وہ 10 سال پہلے اس دنیا سے چلی گئی، اور مجھے آج پتہ چل رہا ہے سفیان۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کچھ دیر بعد سفیان صاحب کو بھی ساری بات یاد آ گئی۔ انہوں نے نرمی سے منال کا کندھا تھپتھپایا اور ان کو حوصلہ دیتے رہے، مگر منال کے لیے آج کا دن قیامت تھا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔